بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع سورۃ القریش کی تفسیر ہے۔ اس سورت کے دو نام ہیں، سورۃ القریش بھی کہتے ہیں اور سورۃ الایلاف بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ لإیلاف قریش، یہ سورت جمہور کے قول کے مطابق مکیہ ہے، اور اس سورت کا اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس صورت کے ساتھ معنی کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے انتہائی گہرا تعلق ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ دونوں کا مجموعہ ملا کر ایک صورت ہے۔ حتیٰ کہ صحابی جلیل ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ دو الگ الگ صورتیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں ملا کر ایک صورت ہے۔ یہی وجہ ہے ان کا جو مصحف تھا اس میں ان دونوں صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نہیں ہے، جو کہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ دو صورتیں الگ الگ ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب تمام مصاحف کو جمع کر کے قرآن کا ایک نسخہ تیار کیا تھا، اور یہ وہ نسخہ تھا جس کو امام کہتے تھے۔ اس نسخے کا نام تھا امام۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس نسخے کی نقلیں تیار کر کے پورے عالم میں ان کو پھیلایا گیا۔ تو آج کل پوری دنیا میں جتنے مصاحف ہیں سب مصحف عثمانی کے مطابق ہیں۔ اس مصحف کے اندر ان دونوں صورتوں کو الگ الگ صورت قرار دیا گیا، اور ان دونوں کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اہتمام کے ساتھ لکھا گیا، تاکہ ہر ایک کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش یہ دونوں مستقل الگ الگ صورتیں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ابن جریر کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے اور اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ صورت ہیں، دونوں کا مجموعہ ملا کر ایک صورت نہیں ہے۔ یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ اس وجہ سے کہ دونوں صورتوں کا جو مضمون ہے وہ ان میں آپس میں تعلق انتہائی گہرا اور مضبوط ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنے ایک خصوصی انعام کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کو بیان کیا ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی مدد فرمائی اور دشمن کے حملے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سورۃ الفیل پہ گفتگو کریں گے اور تفصیل کے ساتھ ہم اس واقعے کو اور اس کے متعلقہ مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سورۃ القریش ہے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنی بعض نعمتوں کا، نوازشوں کا اور انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اہل مکہ کو چاہیے، قریش مکہ کو چاہیے کہ ہماری ان نعمتوں کی قدر کریں، اور اللہ کی نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی فرد کو یا کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کا شکر ادا کرو، اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی بندگی کو بجا لایا جائے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کی معصیت کی جائے۔ اس سورت کے تفسیری مضمون کو سمجھنے سے پہلے ہمیں مکہ مکرمہ کے متعلق چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے، بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے جس شہر کا اور جس وادی کا انتخاب فرمایا وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور مکہ مکرمہ یہ جغرافیائی اعتبار سے، جائے وقوع کے اعتبار سے یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ تو سبزہ اگتا ہے، نہ پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے، نہ سبزیاں اگتی ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں آپ کے بیت محرم کے قریب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کو جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں نہ کھیتی ہے، نہ باغات ہیں، نہ سبزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دنیا میں جگہ جگہ ایسے حسین مناظر پیدا فرمائے ہیں جہاں لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور سیاحوں کی آمد کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے، ان کی اقتصادیات، اکنامک مضبوط ہوتی ہے۔ ایسے دنیا میں خوبصورت علاقے ہیں جہاں پانی کے چشمے ہیں، آبشار ہیں، اور سبزہ ہے، ہریالی ہے، خوبصورت پہاڑ ہیں، اور دلکش مناظر ہیں۔ ایسی بھی کوئی بات یہاں مکہ مکرمہ میں نہیں تھی۔ سنگ لاخ زمین تھی، اور زمین تھی اور سنگریزے تھے، تو اس وجہ سے یہاں رہنے والوں کے لیے اقتصادیات اور معاشیات اور ذرائع آمدنی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اللہ تعالیٰ سے اس وادی مکہ مکرمہ کے لیے دو چیزیں مانگی تھی۔ اے اللہ، ایک تو اس بستی کو اور اس شہر کو پرامن بنا دے،
اور دوسری دعا یہ کی تھی کہ یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں سے اور اپنی روزی سے مالا مال فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حرم بنایا جس کو پرامن بنایا، ہر قسم کے جرائم وہاں ممنوع قرار دیے گئے، اور دنیا جہان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں مہیا کر دی۔ آج اگر ہم مکہ مکرمہ کو دیکھیں، پوری دنیا کا شاید ہی کوئی پھل، کوئی سبزی، کوئی کھانے پینے کی چیز ایسی ہو جو وہاں موجود نہ ہو۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے وہاں معاشی مسائل بہت زیادہ تھے، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو بڑی تنگی کا سامنا تھا۔ خود وہاں کچھ پیداوار ہوتی نہیں تھی، اور دیگر آمدنی کے ذرائع وہاں نہیں تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم کا زمانہ آیا تو انہوں نے مکہ مکرمہ والوں کی اکنامک کو مضبوط کرنے کے لیے، وہاں کی معاشی حالت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک نظام بنایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تجارت کریں گے، ہم لوگ بزنس کریں گے، اور انہوں نے پھر ایسا نظام بنایا کہ وہ سال میں 2 سفر کرتے تھے۔ ایک سفر کرتے تھے ملک شام کا، اور دوسرا سفر کرتے تھے ملک یمن کا۔ شام جسے ہم سیریا کہتے ہیں آج کل، تو سال میں یہ 2 سفر ہم کریں گے تجارتی قافلے کو لے کر۔ چنانچہ بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر وہ شام جاتے تھے، اور اسی طرح یمن جاتے تھے۔ شام جو ہے یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور یمن گرم علاقہ ہے، تو انہوں نے یہ نظام بنایا تھا کہ گرمی کے موسم میں تو ہم شام جائیں گے تاکہ وہاں کے ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہو، اور سردی کے موسم میں ہم یمن جائیں گے تاکہ وہاں کی گرمی سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ہر 6 مہینے پر یہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر سفر کرتے تھے، اور یہ سفر اتنے کامیاب ہوتے تھے کہ جن کی وجہ سے مکہ مکرمہ والوں کی جو اکنامک ہے اور ان کی جو معاشی نظام ہے وہ انتہائی ترقی پذیر ہو گیا، اور ان کے سارے معاشی مسائل حل ہو گئے۔ لیکن ان اسفار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور وہ چیلنج یہ تھا سیکورٹی کا چیلنج، امن کا۔ اس دور میں پورا یہ جو جزیرۃ العرب تھا، اور اس جزیرۃ العرب میں بسنے والے جو عرب قبائل تھے، یہ پورا علاقہ انتہائی بد امنی کا شکار تھا۔ یہاں لوٹ مار، قتل و غارت گری عروج پر تھی، ہر وقت لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا۔ ایک بستی سے دوسری بستی سفر کرنا آسان نہیں تھا، راستے میں لوگ لوٹ لیتے تھے، اور اگر کوئی تجارتی قافلہ ہو تب تو اس کے بچنے کا احتمال اور بھی کم ہوتا تھا۔ یہ جو بد امنی تھی اور فساد تھا، لوٹ مار تھی، قتل و غارت گری تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب تھی اس علاقے کے معاشی مسائل کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرمایا، اور وہ اس طرح کہ یہ جو عرب کے قبائل جزیرۃ العرب میں رہتے تھے، تمام تر خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ایک خوبی تھی، اور وہ خوبی یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت تھی، ان کے دلوں میں بیت اللہ کا تقدس تھا۔
اور چونکہ قریش بیت اللہ کے محافظ تھے، بیت اللہ کے خدام تھے، بیت اللہ کے پاسبان تھے، بیت اللہ کے میزبان تھے، اس لیے فطری طور پر تمام قبائل عرب قریش کا احترام کرتے تھے۔ اور جس طرح بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، اسی طرح قریش کی عظمت اور ان کا احترام اور ان کا تقدس بھی تمام قبیلوں کے دل میں تھا، اور وہ قریش کو اپنا بڑا مانتے تھے، قریش والوں کو اپنا سردار مانتے تھے اور ان کا انتہائی احترام کرتے تھے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں قریش کے اندر بہت سی خوبیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو کر صحابیت کے مقام پر فائز ہونے والے اکثر صحابہ یا صحابہ کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو قبیلہ قریش کے ہیں، اور پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد، صحابیت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد، انہوں نے اسلام کی ایسی خدمت کی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایسی جد و جہد کی قربانیاں دی کہ آج تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو کچھ فطری خوبیاں تھی قریش کے اندر، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے میں اور اس خاندان کے اندر پیدا ہونا تھا، اور آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے قبائل، جتنے خاندان، جتنی برادریاں تھیں، ان میں سب سے زیادہ معزز جو تھے وہ قریش تھے۔ تو ایک تو خاندانی اعتبار سے بہت سی خوبیاں تھیں ان کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کے محافظ تھے، بیت اللہ کے میزبان تھے، بیت اللہ کے خدام تھے۔ اس وجہ سے جتنے بھی جزیرۃ العرب میں قبائل رہتے تھے، اپنی تمام خرابیوں کے باوجود وہ جس طرح بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، اسی طرح قریش کا بھی احترام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ان کو نظر آتا، ان کے علاقوں سے، بستیوں سے گزرتا ہوا، چاہے وہ افراد ہو، چاہے وہ قافلے ہو، وہ ان کو لوٹ لیتے تھے، اور کوئی اگر مزاحمت کرتا تھا تو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن قریش کو کبھی نہیں چھیڑتے تھے۔ اور اگر کسی موقع پر قریش کے کسی قافلے کو یہ لٹیرے گھیر لیتے تھے لا علمی کی بنیاد پر، تو یہ کہتے تھے ان سے، نحن اہل حرم اللہ، ہم اللہ کے حرم کے خدام ہیں۔ یہ سن کر سب پیچھے ہو جاتے تھے اور ان کا راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو چنانچہ جب ان تجارتی اسفار کا نظام بنایا گیا، تو اس زمانے کے اعتبار سے جو سب سے بڑا مسئلہ سیکورٹی کا تھا، امن کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حل فرما دیا۔ یہ بالکل بے خوف ہو کر پرامن طریقے سے شام کا بھی سفر کرتے تھے اور یمن کا بھی سفر کرتے تھے۔ یہاں کی چیزیں وہاں لے جا کے بیچتے تھے، اور وہاں کی مصنوعات، اب یمن اور شام وہاں یہ ایسے علاقے ہیں جو سرسبز و شاداب ہیں، وہاں ہر قسم کی سبزیاں، ہر قسم کے پھل اور میوے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود وہاں کی بہت سی مصنوعات بھی تھیں، وہاں کمپنیاں بھی تھیں جو استعمال کی چیزیں بناتی تھیں اس دور کے حساب سے۔ تو یہ سارا سامان وہاں سے لاتے تھے، اور لانے کے بعد خود اپنی ضرورت بھی پوری کرتے تھے، اور مختلف بازار لگا کر ذی المجاز اور عکاظ نام کے مختلف بازاروں کا تاریخ میں تذکرہ آتا ہے، ان بازاروں میں اس سامان کو فروخت کرتے تھے، اور دور دراز سے لوگ آ کر وہاں سے ان کے بازاروں سے خریداری کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی جو اکنامک تھی اور ان کی جو اقتصادی ان کی حالت تھی، وہ بہت اچھی اور مستحکم ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک کام اور کیا، وہ کام یہ تھا کہ
جب تجارتی قافلے واپس آتے تو ان تجارتوں کے جو منافع تھے، جو پروفٹ ہوتا، تو یہ اس پروفٹ میں غنی اور فقیر سب کو تقسیم کرتے۔ مکے کے رہنے والے جو فقیر تھے، غریب تھے، ان کو بھی اس منافع میں سے برابر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں خط افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں کے فقیر بھی خوشحال تھے۔ مطرود بن کعب الخزائی نے اسی بات کو بیان کیا، والخالطون فقیرہم بغنیہم والخالطون فقیرہم بغنیہم حتی یصیر فقیرہم کالکافی، کہ یہ اپنے فقیروں کو بھی دیتے تھے مالداروں کے ساتھ، یہاں تک کہ مکے کے جو فقیر تھے وہ بھی خوشحال تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ دو بڑے انعام عطا فرمائے تھے کہ ایک تو ان کے معاشی نظام کو مستحکم کیا، ساری دنیا جہان کی سبزیاں اور پھل، کھانے پینے کا سامان، استعمال کا سامان سہولت کے ساتھ وہاں آنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو ایسا عرب قبائل کے دلوں میں بٹھا دیا کہ وہ ان کا احترام کرنے لگے، اور یہ پورے اعتبار سے ان کی طرف سے پرامن ہو گئے، کسی قسم کا کوئی خوف ان کو باقی نہیں رہا۔ تو انہی نعمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے اس صورت کے اندر، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اب ہم اس صورت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، چونکہ قریش نے عادت اور معمول بنا لیا تھا گرمی اور سردی کے اسفار کا۔ گرمی میں سفر کرتے تھے شام کا، اور 6 مہینے کے بعد سردی میں سفر کرتے تھے یمن کا۔ چونکہ قریش نے اپنا معمول بنا لیا تھا، عادت بنا لی تھی گرمی اور سردی کے سفروں کی، لہذا ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 2 بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کھانے پینے کی فراوانی بھی کی ہے، اور تم لوگوں کو امن بھی عطا فرمایا، سیکورٹی بھی عطا فرمائی۔ الذی اطعمہم من جوع، بیت اللہ کا وہ رب جس نے بھوک کی حالت میں تمہیں کھلایا، تم تو بھوکے رہتے تھے، اللہ نے رزق کی فراوانی کی۔ وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں تمہیں امن عطا فرمایا۔ پورے جزیرۃ العرب میں تو خوف کا ماحول تھا، دہشت کا ماحول تھا، جو بھی کوئی سفر کرتا تھا، ادھر سے ادھر جاتا تھا، اس کو اپنی جان کا، اپنے مال کا خطرہ رہتا تھا۔ تم کو یہ امن کس نے دیا؟ اس بیت اللہ کے رب نے دیا۔ آمنہم من خوف کے اور بھی معنی بیان کی ہیں۔ ایک تو خوف سے امن عطا فرمایا، کس خوف سے؟ یہ جو لوٹ مار کا خوف ہے، قتل و غارت گری کا خوف ہے، لٹیروں کی طرف سے جان اور مال کو نقصان پہنچانے کا جو خوف ہے، اس خوف سے امن عطا فرمایا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہاں خوف سے مراد ہے خوف جذام۔ اس زمانے میں جذام ایک بیماری تھی جسے کوڑھ کی بیماری کہتے ہیں، اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، اور وہ بیماری کیسی تھی؟ پھیلنے والی، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگتی تھی، جسے وبا کہتے ہیں۔ پورے علاقے خالی ہو جایا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے سرزمین مکہ کو اس بیماری سے محفوظ رکھا. وَآمَنَهُم مِّن خوف، جزام کے خوف سے اللہ نے تمہیں امن عطا فرمایا. اور ایک قول یہ ہے کہ خوف سے مراد ہے یہ جو ابرہہ نامی بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی مدد فرمائی اور ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک اور برباد کیا اور ان کے خوف سے اہل مکہ کو امن عطا فرمایا. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ امن ہے. اور ایک قول جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ پورے عرب قبائل کی اور جزیرۃ العرب کی جو قیادت ہے، سیادت ہے، سرداری ہے، وہ قریش کے پاس ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سرداری قریش سے نکل کر کسی اور قبیلے میں چلی جائے. ان کو اس بات کا بھی بڑا ڈر رہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنائے کہ یہ ڈر بھی ختم ہو گیا. لیکن معروف جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اس زمانے میں جو بد امنی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف فساد پھیلا ہوا تھا، لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے قریش کو اور اہل مکہ کو اس سے محفوظ رکھا. تو اس صورت کا یہی پیغام ہے. بعض علماء تفسیر نے فرمایا اس صورت کی روشنی میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ جو کوئی فرد، شخص یا کوئی قوم اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی بندگی کو بجا لاتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دو انعام اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی فرماتے ہیں، خوشحال بنا دیتے ہیں. اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ امن عطا فرماتے ہیں، ہر قسم کا خوف اور ڈر، دہشت اور وحشت سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں. اور جو قوم اللہ کی نافرمانی پر آ جائے یا جو کوئی فرد اور بندہ اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں. چنانچہ ایک بستی والوں کا قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں اس بستی کی جو کانت آمینۃ مطمئنہ، کہ جو پرامن تھے اور پرسکون تھے، کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں تھا. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کا رزق، پھل اور سبزیاں اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس آتا تھا، رغدن، بھرپور، بڑی مقدار میں، زیادہ کوانٹٹی میں. لیکن اللہ کی ان دو نعمتوں کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں ان سے چھین لی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزہ چکھایا، کس کا؟ جوع کا، بھوک کا. رزق کی ایسی تنگی کر دی کہ وہ بھوکے مرنے لگے. والخوف، اور ان کا سارا جو امن تھا، ان کی زندگی پرسکون تھی، پرامن تھی، وہ امن بھی ختم کر دیا اور خوف اور دہشت کا ماحول وہاں قائم فرما دیا. لہذا اس صورت کا یہ پیغام ہے کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی قوم یا کوئی بھی برادری یا کوئی بھی خاندان اگر یہ چاہتا ہے کہ رزق کی ہمارے پاس فراوانی ہو اور ہم خوشحال زندگی گزاریں اور پرامن زندگی گزاریں، پرسکون زندگی گزاریں، کسی قسم کا خوف نہ ہو، وحشت نہ ہو، دہشت نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کی
فرما برداری کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.